علی الحادی علیہ السلام پہ، آپ کی شہادت کی کیفیت پہ، آپ کی سیرت پر، آپ کی پوری بابرکت ترین زندگانی کے اوپر کیا کچھ ہمیں تاریخ سے ملتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. اس موضوع پر بات کرنے کی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے. یقین آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مولانا رومان رضوی صاحب کینیڈا سے اس وقت. قبلہ پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، سلام عرض کریں گے اور مولانا پرسہ پیش کریں گے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم. خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم سب کو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر، ان کی تعلیمات پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق کرامت فرما، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال، عزت آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرما. جزاکم اللہ. جزاک اللہ خیر. تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ پروگرام کا آغاز کریں گے، تھوڑی سی، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہے وہ سیرت امام علی نقی علیہ السلام ہے. امام کی جو تعلیمات ہیں، امام نے کیا تعلیمات صرف اپنے چاہنے والوں کو نہیں بلکہ پوری عالم بشریت کے لیے، پوری عالم انسانیت کے لیے، تمام مخلوق خدا کے لیے آپ کی تعلیمات کیا ہیں. کہ ایک شخص نے امام علی نقی علیہ السلام کو خط لکھا کہ مولا ہم آپ سے بہت دور رہتے ہیں، اور ہم اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں تو آپ کو کس طرح سے پروردگار کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیں، کس طرح آپ سے رابطہ قائم کریں، کس طرح آپ کو پکاریں. اس پہ کیا کہیں گے، ہمیں کیا ملتا ہے؟ امام نے کیا جواب دیا اس پر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی کل نعمہ واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر استغفر اللہ من کل ذنب. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم اجمعین. آپ سب کی خدمت میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے حوالے سے تعزیت اور پرسہ پیش کرتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے سوال ابھی کیا کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت اور تعلیمات ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ ایک قوم اور ایک مذہب کے پیروکار کے لیے، بلکہ امام کائنات کا امام ہوتا ہے، امام دو جہان کے امام ہے. تو امام کی تعلیمات ہر ایک کے لیے ہے. اب یہ اپنی اپنی طبیعت، اپنے اپنے ظرف کی بات ہے کہ کوئی اپنے آپ کو امام سے کتنا قریب کرتا ہے اور امام کی تعلیمات کو سیکھنے کی اس کے اندر کتنی خواہش ہے، اور اپنے آپ کو نجات کے کس راستے پر وہ لے کے جاتا ہے. آپ نے جو سوال کیا ہے، یہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بحار الانوار میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کا دور تھا اور امام اپنے چاہنے والوں کے ساتھ اور اس وقت جو وہاں لوگ رہا کرتے تھے، تو اس وقت امام کے شہر میں، امام کے قریے میں، امام کی بستی میں جو لوگ رہتے تھے، وہ بھی امام سے ملاقات کرنے کے لیے ان کے ساتھ بھی مشکلات درپیش ہوتی تھی، چونکہ جو حالات تھے، دشمنوں کا ازدحام رہتا تھا. بہرحال لیکن جو وہاں رہتے تھے وہ تو امام سے ڈائریکٹ ملاقات کر لیتے تھے، یا ان سے ملنا ان کے لیے اتنی مشکل نہیں تھی. لیکن بعض ایسے لوگ تھے کہ جو بہت دور دراز سے سفر کر کے امام کی خدمت میں آتے تھے، اور اس زمانے کا سفر کافی کٹھن سفر ہوتا تھا، کافی دقتیں آتی تھی. تو اسی میں سے ایک شخص، ایک مسافر جب امام کی خدمت میں آیا اور امام سے اس نے سوال کیا کہ مولا ہم تو زمینی مسافتوں کے اعتبار سے آپ سے کافی دور رہتے ہیں. تو وہ اپنے اعتبار سے اس نے سوال کیا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ زمینی مسافتیں امام کے لیے بھی شاید مشکل کریں. تو اسی اعتبار سے سوال کیا کہ مولا ہم تو بہت دور رہتے ہیں، اور اگر ہمیں اچانک کوئی کام آپ سے پڑ جائے، کوئی ہمیں حاجت ہو، تو ہم آپ تک اپنا پیغام کیسے پہنچائیں مولا، ہم آپ کو کیسے آواز دیں؟ تو جب اس نے یہ کہا تو امام نے ایک اس کے سامنے ایک بہترین امام نے امامت کے اس کنسپٹ کو واضح کیا، اور خدا کی قدرت کا اظہار بھی یہاں سے ہوتا ہے، اور امام کی ولایت اور امام کے اقتدار کی جو وسعت ہے اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے. امام نے نہ صرف یہ کہ جواب اسے دیا، بلکہ آنے والی نسلوں تک اور تا قیامت وہ لوگ کہ جو امام کی حدیث کو، امام کی اس روایت کو پڑھیں گے، سنیں گے، ان کے لیے بھی امام کا یہ پیغام ہے. امام اسے بیان کرتے ہیں کہ دیکھو تم دنیا کے کسی کونے میں رہو، تم کہیں بھی رہو، زمینی مسافتوں کے اعتبار سے تم ہم سے کافی دور ہو، تو
یہ تمہارے لیے مشکل ہے، لیکن میں تمہیں ایک آسان طریقہ خود سے قریب ہونے کا بتا رہا ہوں۔ اور امام نے یہاں پہ اپنے اقتدار کو واضح کیا ہے کہ اللہ جب کسی کو ولایت عطا کرتا ہے، اللہ جب کسی کو حکومت دیتا ہے، تو وہ حکومت ایک شہر ایک محلے تک محدود نہیں ہوتی، بلکہ کائنات تک اس کی حکومت کی وسعت ہوتی ہے۔ امام نے کہا کہ تمہیں جب بھی کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی ضرورت ہو، تم فقط اپنی زبان پر اس حاجت کو لاؤ اور ہمیں آواز دو، ہمارا نام لو، ہمیں مدد کے لیے پکارو، تمہاری آواز، تمہارا سوال ہم تک پہنچ جائے گا اور تمہیں جواب فوراً ملے گا، یعنی تمہاری مشکل کشائی ہوگی۔ تو ہم اور آپ اس وقت دنیا کے کسی کونے میں بھی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کو اپنی مدد کے لیے ذریعے نجات قرار دیں اور اپنے کسی بھی مسائل کے لیے امام کو آواز دیں، امام کو پکارے۔ 14 معصومین علیہ السلام میں سے کسی کو بھی کسی حاجت کے لیے ہم اپنے لیے مشکل کشا بنا سکتے ہیں، امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ویسا دین عطا کیا ہے اور ویسے محافظ دین عطا کیے ہیں کہ جن کی محبت مشکلوں کا حل ہے، جن کی ولایت مشکلوں سے نجات ہے۔ تو اللہ ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ اور جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ کبھی بھی کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، تو امام کو ہم آواز دیں اور دل سے۔ ہاں، اس میں علماء نے بیان کیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں کہ انسان طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے ساتھ امام کو آواز دے۔ انسان کے اندر وہ پاکیزگی ہونی چاہیے، وہ اتنا صاف و شفاف ہو، اس کا دل پاک و صاف ہو، وہ اب فکری اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے طیب و طاہر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، ہم امام کی معصیت، امام کی نافرمانی کر رہے ہیں اور خدا کے احکام کو ہم نے پس پشت ڈال رکھا ہے، اور اس کا جب مشکل ہو رہی ہے تو ہم امام کو آواز دے رہے ہیں۔ تو ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یعنی ہم تعلیمات اہل بیت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو ہم تنہا اپنے آپ کو محسوس نہ کریں، بلکہ ہم آواز دیں اس امام کو کہ جو امام ہمارے والدین سے زیادہ ہمارے لیے شفیق ہے، مہربان ہے۔ ہم اس امام کی بارگاہ میں زیارت پڑھیں، ان کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں۔ اور یہ تو روایت ہے، زیارت جامع کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام نے جو یہ زیارت تعلیم دی ہے، کبھی اس زیارت کو، آج چونکہ امام کی شہادت کی تاریخ ہے، کوشش کریں کہ آج اس زیارت کو ہم ضرور پڑھیں اور زیارت کے فقرے کو ملاحظہ کریں اور دیکھیں کہ اہل بیت ہیں کون، اللہ نے محمد والے محمد کو کیا اقتدار عطا کیا ہے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس جملے سے اس زیارت کا آغاز ہوتا ہے، اور یہیں سے اہل بیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا جو آسمان ہمارے سامنے نظر آتا ہے، اس آسمان پہ سوائے روشن ستارے کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام، معدن الرسالہ، یعنی رسالت کی کان، رسالت کے معدن، آپ پر ہمارا سلام ہے۔ تو آج کم سے کم ہم ضرور زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کریں، اور اس کا ثواب ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں اور ان کی نیابت میں امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں اسے ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو امام کی معرفت عطا فرمائے اور امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیمات اور سیرت پر چلنے کی توفیق معاشرت فرمائے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ پروگرام کا جو ہے وہ آغاز جو ہے وہ تمیدی گفتگو سے کیا، امام کی سیرت عملی، امام کی تعلیمات، امام کے جو ہے وہ علمی خزانے جو ہیں، جو تاریخ کے اندر جو جوابات آپ نے مرحمت فرمائے اپنے چاہنے والوں کو، عالم انسانیت کے لیے، عالم بشریت کے لیے جو پیغام دیا، اس کو ایک مرتبہ پھر آپ جو ہے وہ کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ وہ علماء حقہ جو دین کی خدمت میں اپنی زندگانی صرف کر دیتے ہیں، غربت میں اور محتاجی میں اور قسمہ پرسی میں زندگیاں کاٹ دیتے ہیں، مگر پروردگار کی نافرمانی نہیں کرتے، حرام لقمے سے دور رہتے ہیں، واجبات مباح اور جو مباح کام ہے ان کو بھی ترک نہیں کرتے۔ ان کے لیے قیامت میں کیا اجر ہے؟ امام علی نقی یعنی امام علی الہادی علیہ السلام نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اس پہ بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ دیکھیں، امام علی نقی علیہ السلام کی حدیث اور تعلیمات، آج اگر ہم واقعی نجات چاہتے ہیں، واقعی ہم مشکلوں سے آسانی اور مشکلوں سے ہم اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہتے ہیں، تو ہمارے گھر میں امام کی تعلیمات کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور اگر ہماری لائبریری میں اگر ایسی کوئی کتاب نہیں ہے تو ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم کیسے شیعہ ہیں،
ہمارے پاس امام کی تعلیمات اگر نہیں ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم ہے کہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ضائع تو نہیں کر رہے ہیں. ہم اس مختصر سی حیات کو جسے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس حیات کو ہم ویسٹ تو نہیں کر رہے ہیں. اللہ ہم سے سوال کرے گا ہماری حیات کے متعلق. امام علی نقی علیہ السلام نے یہاں پہ ایک بہترین موضوع پہ گفتگو کی ہے، اور ان لوگوں کی زبان پہ تالے لگائے ہیں کہ جو ان علماء حقہ کے حوالے سے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کی تقصیر کرتے ہیں، ان کے حوالے سے غلط بیانی سے کام لیتے ہیں، کہ جو اہل بیت کے غلام ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کا تاج اپنے سروں پہ پہنے ہوئے ہیں، جنہیں فخر ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کر رہے ہیں اور ان کے نوکر ہیں. لیکن بعض چونکہ یہ جو زمانہ ہے، یہ جو پرآشوب دور ہے جس میں ہمارا زندگی گزار رہے ہیں، اس میں مختلف افکار کے لوگ اور مختلف دشمن عناصر کہ جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح تشیع کو ڈیمیج کریں، کسی طرح تشیع کو منتشر کریں، لیکن انہیں اس بات کا ایک غالباً علم نہیں ہے، کہ یا تو علم ہے اور وہ غفلت برت رہے ہیں کہ جس قوم کا اور جس مذہب کا امام زندہ ہے، جس کا وارث اور سرپرست زندہ ہے، اسے مشکل تو آ سکتی ہے، لیکن اسے مشکل میں زیادہ دیر تک کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اسے کوئی فنا اور ختم نہیں کر سکتا. امام نے بحر الانوار کی یہ روایت، اور غالباً سلیم بن قیس نامی کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے، کہ امام علی نقی علیہ السلام نے ایسے علماء کی، اور امام نے یہاں پہ صفت بھی بتائی ہے، کوالٹی بھی بتائی ہے. امام نے یہاں پہ شرط بھی بتائی ہے کہ ہر عالم، ہر مذہبی رہنما وہ قابل اتباع نہیں ہے، اور وہ قابل توصیف اور قابل تعریف نہیں، بلکہ امام نے شرط بتائی کہ اگر کوئی اس شرط کو پورا کر رہا ہے تبھی وہ علماء حقہ میں اس کا شمار ہے، اور وہ ایک بہترین عالم ہے اور دین کا خادم ہے. امام علی نقی علیہ السلام نے بتایا کہ اگر کوئی عالم ہماری غیر موجودگی میں، اگر کوئی ہمارے شیعہ علماء، امام نے یہاں پہ بتایا کہ ہمارے شیعہ علماء کے جو ہمارے کمزور اور ہمارے علمی اعتبار سے جن کے پاس اتنا علم نہیں ہے، جن کے پاس اتنی تعلیمات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید اور احادیث معصومین علیہ السلام تک ان کی رسائی ہو، یا ان تعلیمات سے وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکے، تو امام نے بیان کیا کہ جو ہمارے شیعہ علماء ہمارے کمزور شیعوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جو ہمارے کمزور اور کم علم شیعہ کی اور محبوں کی مدد کرتے ہیں، وہ محب وہ ہمارے شیعہ کے جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں، تو ایسے علماء ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کی مشکلوں کو حل کر رہے ہیں، ان کے دینی مسائل کو حل کر رہے ہیں. تو امام نے بیان کیا کہ یہ ایسے علماء کہ جو ہماری محبت میں اپنی زندگی کو صرف کرتے ہوئے ہمارے غریب، ہمارے محتاج، ہمارے کمزور، کم علم شیعوں کی سرپرستی فرما رہے ہیں، ان کی علمی مدد کر رہے ہیں، ان کے مسائل دینیا کو حل کر رہے ہیں. تو امام نے بیان کیا کہ ایسے علماء جب قیامت میں وارد ہوں گے، جب قیامت کے دن انہیں لایا جائے گا، تو اللہ انہیں ان کی خدمات کا یہ اجر عطا کرے گا کہ ان کے سر پر ایک نور کا تاج ہوگا، کہ جس سے نور کی شعائیں پھوٹ رہی ہوں گی، اور جن سے نور کی روشنی چھن چھن کے نکل رہی ہوگی، اور اہل محشر انہیں دیکھ کر مبہوت اور متحیر ہو جائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں. تو وہ لوگ کہ جو آج دین کی بے لوث بے غرض خدمت کر رہے ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ ہم امپلائی کس کے ہیں، ہم کس کمپنی کے نوکر ہیں. اگر اس بات کا شیعہ آج اعتراف تو کرتے ہیں، لیکن اگر انہیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہم امام زمانہ علیہ آج غیبت کا دور ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی امامت اور ان کی ولایت کا دور ہے، تو اگر ہم آج اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی گزارے کہ ہم امام زمانہ علیہ السلام کے نوکر ہیں، ان کے غلام ہیں، ان کے امپلائی ہیں، ہمیں سیلری مل رہی ہے، ہمیں جو جاب مل رہی ہے، ہمیں جو کھانا پینا مل رہا ہے، سب امام کے صدقے میں مل رہا ہے، تو یقین مانیے کہ ہماری بہت سی مشکلیں یوں ہی حل ہو جائیں گی کہ جب ہماری زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کا وجود اس طریقے سے روشن اور واضح ہو جائے. تو امام علی نقی علیہ السلام نے خوشخبری دی ہے کہ اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرنا، دنیا والے تانا دیں، دنیا والے طنز کریں، اگر تم بے لوث ہماری محبت میں ہمارے کمزور شیعوں کی تم سرپرستی اور ان کی دینی خدمات انجام دے رہے ہو، تو جب تم قیامت کے دن لائے جاؤ گے تو تمہارے سر پہ ایک تاج اللہ رکھے گا کہ جو نور کا تاج ہوگا، اور اس کی روشنی سے اہل محشر کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء حقہ کے بارے میں آپ نے بیان کیا، امام کے نورانی کلمات، ان لوگوں کے بارے میں جو دین کی خدمت کرتے ہیں اور پوری زندگانی، اپنی پوری زندگیاں جو ہے وہ دین کی خدمت میں صرف کر دیتے ہیں، مگر بعض جی احمق اور نادان لوگ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بغیر تحقیق کیے ہوئے۔ تو اس حوالے سے بہت ضروری تھا کہ ان تک میسج جائے اور ان پر حجت قائم کر دی جائے کہ آپ کے مولا نے اس حوالے سے کیا نصیحت کی، کیا تنبیہ کی ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا۔ اچھا، بعض لوگ والدین کے نافرمان ہوتے ہیں، جو لوگ والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اس سلسلے میں امام نے ان کے لیے کیا نصیحت فرمائی، اس پہ بھی روشنی ڈال۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے، خدا آپ سب کو شاد و آباد رکھے کہ اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے ایسی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور ہر اہل بیت کے چاہنے والے کو ان ٹاپکس کو سننا چاہیے اور ایسے موضوعات پہ، تاکہ بہت سے مسائل ہمارے ایسے ہیں۔ آج دیکھیں کہ یہ جو گھریلو مسائل ہیں، یہ جو معاشرتی مسائل ہے، جو سوسائٹی کے مسائل ہے، جو خود ہمارا انڈیویجول ہو یا ہم ایک سوشل گیدرنگ میں زندگی گزارتے ہیں، تو بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ جس کو حل کرنے کے لیے ہمارا ذہن کام نہیں کرتا، تو ہم کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں اور کافی مہنگی فیس ادا کرتے ہیں، لیکن شاید ہم غافل ہیں، غفلت برت رہے ہیں۔ ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا خزانہ اتنا زیادہ وافر مقدار میں موجود ہے کہ اگر ہم اسی کو پڑھنے لگے اور اس کو سمجھنے لگے، ان احادیث کا ڈیلی مطالعہ کریں، اپنی زندگی کے لیے اسے ہم آئیڈیل اور نمونہ قرار دیں، تو ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ انہی احادیث میں ہمیں بہت سے شفا خانے نظر آئیں گے کہ جو ہماری بیماریوں سے ہمیں نجات عطا کریں گے، ہمارے مرض سے ہمیں شفا عطا کریں گے۔ یہ جو والدین کی نافرمانی ہے، یہ جو والدین کی اطاعت سے جو بچے دور رہتے ہیں، غالباً وہ غفلت کا شکار ہیں اور وہ خود اپنے وجود سے غافل ہیں۔ ورنہ ایک بچہ، ایک بیٹا یا ایک بیٹی، اولاد اپنے والدین کی نافرمان ہو جائے، اپنے والدین کو یعنی نیچی نظر سے دیکھے، ان کی توہین کرے، ان کی بے ادبی کرے، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ یا تو بالکل ذہنی توازن ان کا خراب ہو چکا ہے، یا بالکل وہ پاگل اور دیوانے ہو چکے ہیں کہ جو والدین کا احترام نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور یقین مانیے کہ جو والدین کا احترام نہیں کر رہا ہے، وہ خدا کی بھی اطاعت نہیں کر سکتا، وہ خدا کی بھی فرمانبرداری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ نے جسے تمہارے لیے اس دنیا میں اپنا مظہر بنایا، مثلا اللہ نے والدین کو قرآن مجید کی بہت سی ایسی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے والدین کا مقام اور والدین کے مرتبے کو واضح کیا ہے، جیسے قرآن کی آیت رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اللہ سے تم دعا کرو اس انداز میں، رب ارحمہما، اے میرے اللہ، اے میرے پالنے والے، ہمارے ماں باپ پر ویسے ہی رحم فرما کہ جیسے انہوں نے کما ربیانی صغیرہ، جیسے میں بچپنے میں تھا، میں بچہ تھا تو وہ میرے اوپر رحم فرماتے تھے، وہ میرے اوپر شفقت فرماتے تھے، تو یا اللہ میرے والدین پر ویسے ہی رحم فرما۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے کہ والدین کا کیا احترام ہے، والدین کا کیا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو بعض لوگ بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس اب وقت نہیں ہوتا کہ اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھ سکیں، اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کو وقت دیں، تو یقین مانیے کہ ایسی اولاد بد نصیب ہے کہ جو یہ کہتی ہے کہ میں کیا بتاؤں، میرے پاس وقت نہیں۔ اچھا، بعض ایسی اولاد ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت تو کر رہی ہیں، بعض بیٹے بیٹیاں اپنے والدین کی خدمت تو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا، آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں بیزی ہوں، میں اتنی مصروفیت ہے کہ ہم زیادہ والدین کو وقت نہیں دے سکتے۔ اور آج بد نصیبی کا عالم یہ ہو گیا ہے کہ وہ اولڈ ایج ہوم کا جو ایک چلن چلا ہے کہ ضعیف اور بوڑھے لوگوں کا ایک گھر بنا دیا گیا، اور اپنے گھر کے بوڑھوں کو، اپنے گھر کے والدین، ضعیف والدین کو ہم اپنے گھر سے نکال کر اس ہاسٹل میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں کہ جہاں بہت سے ضعیف اور بہت سے عمر رسیدہ لوگ آج ہوتے ہیں۔ میں اتنا بتاؤں کہ آپ اپنے بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے اس اولڈ ایج ہوم میں لے جا کر نہیں رکھ رہے، بلکہ آپ اپنی گھر کی برکتیں وہاں لے جا کر منتقل کر دے رہے ہیں۔
آپ اللہ کی اللہ رحمتوں کو اپنے گھر سے نکال کر وہاں منتقل کر رہے ہیں، آپ اللہ بہت کی دی خوبصورت ہوئی بات ہے۔ نعمتوں کو اپنے گھر سے نکال کے منتقل کر رہے ہیں، تو خدا را ایسی بے وقوفی سے محفوظ رہیں، اپنے آپ کو عذاب کا شکار نہ بنائیں۔ والدین اگر گھر سے چلے گئے، والدین کی اگر بے ادبی ہو رہی ہے، والدین کا احترام اگر ختم ہو رہا ہے، تو میں نے کسی زمانے میں ایک شعر کہا تھا کہ باقی نہیں رہا جو بزرگوں کا احترام، شاید گھروں سے اس لیے برکت چلی گئی۔ تو اگر گھر میں برکت نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم والدین کا احترام نہیں کر رہے، ورنہ روایت میں تو والدین کے حوالے سے یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی گنہگار ہے تو وہ رسول اللہ نے بیان کیا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، ان سے دعا کرواؤ، اللہ تمہاری تمام تر پریشانیوں کو دور کرے گا، تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اب یہاں پہ والدین کی نافرمانی کے سلسلے میں خود امام علی نقی ہادی علیہ السلام نے جو بیان کیا، اللہ اکبر، کیا ہادی ہیں، کیا ہدایت کرنے والے ہیں، کیا مصباح الہدیٰ ہیں، کیا نور السماوات والارض کے مصداق ہیں ہمارے امام، کیا دین کی پناہ گاہ ہیں ہمارے امام، کہ جنہوں نے بہترین نصیحت فرمائی۔ اور امام نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، اگر کوئی والدین کو بے ادبی سے والدین سے بیہیویئر اپنا پیش کر رہا ہے، اپنے اخلاق ان کے سامنے اچھا نہیں پیش کر رہا ہے، تو امام علی نقی علیہ السلام نے تنبیہ کی ہے، امام نے ایسے لوگوں کو اچھا نہیں قرار دیا ہے، ناپسند فرمائے، اور امام نے بیان کیا کہ تم اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے گھر کی روزی کو تنگ کر رہے ہو۔ یعنی جو اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ان کی روزی کو کم کر دیتا ہے، اللہ ان کی روزی کو سلب کر لیتا ہے، اللہ انہیں بے روزگار بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ نہ صرف یہ کہ تمہاری روزی تنگ ہو جائے گی، بلکہ اللہ تمہیں ذلت و رسوائی میں مبتلا کر دے گا، تمہاری عزتیں تم سے چھین لے گا، اور تم پھر ذلیل و رسوا ہو کر زندہ رہو گے، اور تمہیں احساس تک نہیں ہوگا۔ اچھا، یہاں پہ تنگی رزق یعنی روزی کی قلت کے حوالے سے امام نے بیان کیا ہے، تو جب تفسیر میں آپ جائیں تو فقط روزی مال و دولت کا ہی نام نہیں ہے، روزی بہت سی چیزیں ہیں، مثلا رزق عبادت اللہ سلب کر لے گا، رزق ولایت محمد وآل محمد کو اللہ سلب کر لے گا، رزق توفیق الہی کو اللہ سلب کر لے گا، یعنی اللہ نے جو عبادت کی روزی دی ہے ہمیں، اللہ اسے چھین لے گا، اللہ نے جو احساس کی روزی ہمیں دی ہے، اللہ اسے چھین لے گا، اللہ نے جو ہمیں ولایت محمد وآل محمد کی روزی دی ہے، جو رزق ولایت اہل بیت عطا کیا، اللہ اسے سلب کر لے گا۔ تو خدا کے واسطے اپنے والدین کا احترام کریں، والدین کی بے ادبی نہ کریں، اور والدین کو وقت دیں، جس طریقے سے بچپنے میں انہوں نے ہمیں وقت دیا، ورنہ ہماری حالت یہ تھی، ہمارا اپنی زندگی کا ہم آغاز دیکھیں کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ہم اتنے کمزور، اتنے ناتواں تھے کہ اگر نجاست میں پڑیں، اگر والدین اگر ہمیں پاک نہ کریں تو ہم نجاست سے پاک نہیں ہو سکتے۔ ہماری بے زبانی میں اللہ نے وہ لہجہ اور وہ زبان عطا کر دیا کہ ہماری توتلی ہوئی زبان، ہمارے اشارے کو ہماری مائیں سمجھ جاتی تھیں، اور جب ہمیں بھوک لگتی تھی تو مائیں ہمیں کھلاتی تھیں، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہماری ماں ہمیں دودھ پلاتی ہیں، پانی پلاتی ہے۔ تو اس بچپنے کے دور کو یاد رکھیں اور اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی خدمت کریں، اور اس عذاب سے بچیں کہ جو نافرمانی ہے والدین کے سلسلے میں خدا نے قرآن میں اور اہل بیت نے اپنی حدیثوں میں بیان کی ہے۔ بہت خوبصورت۔ اچھا، امام علی ہادی علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس میں دنیا کے حوالے سے بعض لوگ حریص دنیا ہوتے ہیں، دنیا کی چمک ہے، دنیا کا اپنا ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اس میں دنیا سے ہمیں لینا بھی ہے، مگر اس دنیا سے کس طرح سے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے ڈیل کرنا ہے، کیونکہ دنیا مزر الآخرہ، اس طرح کی بھی ہمیں حدیث میں ملتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے، امام کی تعلیمات کیا ہے؟ دیکھیں، دنیا میں ہم آئے ہیں اور دنیا میں ہمیں زندگی گزارنا ہے، اور اسی دنیا سے ہمیں یہ جو فنا ہونے والی دنیا ہے، اس دنیا سے ہمیں باقی رہنے والی دنیا کی طرف جانا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہمیں نظر آیا کہ امام معصوم نے بیان کیا کہ بعض لوگ دنیا کو برا بھلا کہتے ہیں کہ دنیا بری ہے، دنیا خراب ہے، تو روایت میں ہے، امام بیان کرتے ہیں کہ دنیا پلٹ کے کہتی ہے کہ مجھے برا کیوں کہہ رہے ہو، میری برائی کیوں کر رہے ہو، بلکہ تم اپنے اعمال کو دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اب مجھے تو اللہ نے بنایا اس لیے کہ تم میرے ذریعے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف جاؤ گے، تم جیسا کرو گے ویسا مجھے پاؤ گے۔ اگر مجھے اللہ کی اطاعت
کے طریقے سے گزارو گے تو مجھے خوبصورت گھر پاؤ گے، اگر شیطان کی اطاعت میں تم مجھے استعمال کرو گے تو تمہارا قدم بقدم جہنم کی طرف بڑھے گا۔ تو دنیا کو برا کہنا، دنیا کو خراب کہنا، یہ دنیا نے خود بیان کیا کہ مجھے برا نہ کہو بلکہ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو۔ امام علی نقی علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام نے جو ہدایت کی اور امام نے جو بیان کیا ہے کہ تحفۃ العقول میں بہار میں یہ روایت موجود ہے کہ امام نے دنیا کو بلاؤں کے گھر سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں، بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھیا عیش کرو، آرام اور سکون، بہترین مکان، بہترین گھر، کہیں سے کوئی مشکل نہ آئے، تو یہ نادانی ہے، یہ کم علمی ہے، یہ دینی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اللہ نے دنیا کو بلاؤں کا گھر قرار دیا ہے۔ یہ دنیا اللہ نے اس لیے تمہارے سامنے پیش کی کہ یہاں تم کام کرو، یہاں تمہیں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا، یہاں تمہارا امتحان لیا جائے گا، یہاں قدم بقدم تم سخت مصیبتوں میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ تو اس دنیا میں تم آرام کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو، بلکہ امام نے بیان کیا کہ دنیا کو اللہ نے بلاؤں کا گھر قرار دیا ہے، آزمائش کا گھر قرار دیا، امتحان کا گھر خدا نے اسے قرار دیا، اور آخرت کو اللہ نے رزلٹ اور نتیجے کا گھر قرار دیا ہے۔ یعنی یہ ایگزامینیشن ہال ہے، یہاں جیسا تم پیپر لکھو گے تمہیں ویسا رزلٹ، ویسا نتیجہ، ویسا انعام آخرت میں ملے گا۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ دنیا کی بلاؤں کو آخرت کے ثواب کا سبب اللہ نے قرار دیا، یعنی یہ جو دنیا میں بلائیں آ رہی ہیں، دنیا میں مومنین پریشان ہو رہے ہیں، دنیا میں مومنین کا امتحان اور آزمائش میں مومنین کو مبتلا کیا جا رہا ہے، تو اللہ نے، امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کیا کہ دنیا کی بلائیں آخرت کے ثواب کے اضافے کا سبب ہے۔ یعنی یہاں تمہارا جتنا امتحان لیا جائے گا، اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے آخرت کو اللہ بہترین اور بہترین اور بہترین بنا کر تمہارے سامنے پیش کرے گا، اور جنت جس کو ہم جنت نعیم کہتے ہیں، جنت فردوس کہتے ہیں، جنت عدن کہتے ہیں، یہ دنیا کی آزمائش میں اگر کوئی کامیاب، دنیا کی بلاؤں میں اگر کوئی کامیاب ہو گیا تو اللہ آخرت میں جنت بطور تحفہ پیش کرے گا۔ اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام نے بیان کیا کہ اور دنیا کو ویسے گزارو کہ جیسے تمہیں یہاں چند دن رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم اس دنیا میں نہیں آیا ہو۔ تو اللہ کرے کہ ہم سب دنیا سے اتنا ہی حاصل کریں کہ جتنا ہم آخرت تک اٹھانے کی اپنے کاندھے پر اس کے بوجھ کو لے جانے کی طاقت اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ بالکل ایسے، بالکل ایسے قبلہ۔ تھوڑی سی بات کو اور آگے بڑھاتے ہیں کہ امام کی تعلیمات پہ بات ہو رہی ہے۔ امام ان لوگوں کے لیے جو کہ ایک دوسرے سے بغض و حسد رکھتے ہیں اور کینہ رکھتے ہیں اندر دل میں، اور سامنے سے جو ہے وہ مسکرا کے ملتے ہیں، بعض لوگ منہ پھیر کے ملتے ہیں، مگر ایک دوسرے سے جو کینہ اور بغض جن کے دلوں کے اندر صلاحیت کیا ہوا ہوتا ہے، ان کے لیے امام کی نصیحت کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال کیا ہے، آج کے دور کا یہ بہترین ٹاپک، اچھا، بہترین سوال ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جو عمرے پر ہیں، حج پر ہیں، اتباعات جی عالیات جی کی زیارت پر ہیں، اس کے باوجود بھی دل صاف نہیں ہو رہے، منہ سیاہ ہو جائیں گے، مطلب کسی کو برداشت نہیں کرتے، مطلب اس قسم کے بھی لوگ ہیں۔ تو ان کے یہ کون لوگ ہیں؟ کیا انسانی دل ہیں یا حیوانی دل ہیں؟ کون ہیں یہ؟ دیکھیں، زمان اور مکان کی تبدیلی سے روحانی اعتبار سے تو ایک ثواب میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم مثلا اپنے وطن میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا ثواب کچھ ہے، مکے مدینے میں عبادت کرنے جا رہے ہیں تو اس کا اجر و ثواب کچھ بڑھ جاتا ہے، لیکن انسانی طبیعت، ہم یہ جو ظاہری جو زمان و مکان ہمارے سامنے ہے، یہ اپنے اندر برکتیں سمیٹے ہے، اپنے اندر فضیلتوں کو اس مکان نے سمیٹ رکھا ہے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو حج اور عمرہ کر رہے ہیں، ہم جو زیارتوں پہ جا رہے ہیں، تو کیا ہمارے اندر اگر خدا نہ خواستہ کوئی برائی پائی جا رہی ہے اور ان مقامات پہ ہم جا رہے ہیں اور ہمارے مادی برائیاں اگر ختم نہیں ہو رہی ہیں اور روحانی کمال میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کربلا میں حر بھی تھا، حرملہ بھی تھا۔ کربلا میں حر بھی نظر آیا، حرملہ بھی نظر آیا۔ جناب حر علیہ السلام نے امام حسین کو پہچان لیا، امام کی معرفت حاصل کی، فوراً امام کے قدموں میں آ گئے
اور جناب ہر سے ہر علیہ السلام میں تبدیل ہو گئے، اور ہرملا امام کو دیکھتا رہا، امام کو سنتا رہا، لیکن اس کے بعد بھی امام کی معرفت سے دور رہا، امام کی تعلیمات سے دور رہا، آج تک لعنت اللہ لعنت اللہ لعنت اللہ کا توق اس کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ تو یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آپ دیکھ لیں کہ خود نفس نفیس پیغمبر اکرم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں، بارگاہ عظمت پناہ میں لوگ آتے تھے، لیکن ہر کوئی تو سلمان نہیں بن سکا، ہر کوئی تو جناب ابوذر نہیں بن سکے، ہر کوئی تو جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رحمۃ اللہ علیہ نہیں بن سکے۔ تو انسان خود اپنے آپ کو جج کرے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کرے کہ ہم ان مقامات سے ہمارے اندر کمال میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اگر نہیں ہو رہا ہے تو پھر کام کرنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ فقط ٹریول کر کے ہم چلے آئیں، فقط جا کے سفر اور سیر و تفریح کر کے چلے آئیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کافی کوتاہی برت رہے ہیں اور کافی ہمارے اندر ابھی کمی پائی جا رہی ہے۔ ہم عمر کے اعتبار سے، ایج کے اعتبار سے تو بالغ ہو گئے، روحانی اور فکری اعتبار سے، قلبی اعتبار سے ہم بالغ نہیں ہوئے، ہمارا شعور بالغ نہیں ہو سکا۔ تو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ایک بڑا خوبصورت نسخہ دیا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں وہ میرے بارے میں کیسا سوچتا ہے۔ بہت ہی اہم ٹاپک ہے یہ۔ ہم کبھی کبھی یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں مثلا وہ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہم اپنے بارے میں تو نہیں کہتے کہ ہم اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ہمیشہ دوسروں کو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں وہ ہمارے بارے میں کیا خیال کر رہا ہے۔ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ بہترین ہدایت فرمائی ہے، اور امام بیان کرتے ہیں جیسا وہ ہے نا ٹٹ فار ٹیٹ، جیسے کو تیسا، اسی کے پس منظر میں آپ اس کو دیکھیے۔ امام علی نقی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ تم جس سے اپنے دل میں جس کے بارے میں بغض و حسد رکھتے ہو، تم جس سے جلتے ہو، تم جس کے کینے کو اپنے دل میں تم نے پال رکھا ہے، تو پھر اس سے تم خیر کی امید مت رکھو، اس سے خیر تلاش مت کرو۔ جب تم اس سے بغض و حسد رکھ رہے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے اپنے دل میں بغض و حسد رکھے گا۔ یعنی امام نے یہاں پہ بتایا کہ تم جیسا دوسرے کے بارے میں خیال رکھتے ہو تو یقین مانو کہ وہ بھی تمہارے بارے میں ویسے ہی خیال رکھتا ہے۔ یہ نہیں سوچو کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے بہت اچھا بنا کے پیش کر دیا اور دل میں ہمارے اس کے لیے بغض و حسد ہے، برائی ہے۔ تو امام نے بیان کیا کہ اللہ اس کے دل میں بھی تمہارے لیے یہی فکر اور یہی چیز ڈال دے گا کہ جو تم اس کے لیے اپنے دل میں بغض و حسد رکھے ہوئے۔ تو امام نے بتایا کہ اگر تم دوسرے کے لیے چاہتے ہو کہ دوسرا تمہارے لیے اچھا سوچے تو پہلی چیز جو تمہیں کرنی ہے وہ یہ کہ تم اس کے لیے اچھا سوچو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہارے لیے اچھا خیال کریں، دوسرے تمہاری غیبت نہ کریں، دوسرے تیسرے کے سامنے تمہاری برائی نہیں کریں، تو تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ تم تیسرے کے سامنے اس دوسرے کی برائی نہیں کرو، اس دوسرے کی غیبت۔ بہترین معاشرہ ہو جائے گا اگر ہم امام علی نقی ہادی علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سیرت پر عمل کریں۔ یہ چھوٹی سی حدیث تو ہے لیکن اپنے اندر ایک بہترین مدرسہ، بہترین یونیورسٹی اس حدیث میں پوشیدہ اور چھپی ہوئی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فیملی، ہمارا گھر، ہمارا خاندان اچھا ہو جائے تو ہم اب سب سے پہلے اپنے اوپر کام کریں۔ ہم اپنے دل کو دوسروں کے لیے صاف رکھیں، اپنے دل کو دوسروں کے بغض و حسد سے دور رکھیں، بلکہ اپنے دل میں جگہ دینا ہے تو امام علی نقی علیہ السلام کی ولایت کو جگہ دیں۔ امام علی نقی علیہ السلام کو اپنے دل میں ہم مکین بنائیں، امام علی نقی علیہ السلام کی ولایت کو اپنے دل میں سمائیں، امام علی نقی علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کے عشق کو دل میں رکھے، بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی ولایت کو دل میں رکھے، امام زمان علیہ السلام کی محبت اور ان کی ولایت کو دل میں رکھے۔ یہ مومن کا دل ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بغض و حسد رکھ رہے ہیں، ہم مومنین سے کینہ رکھ رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ امیر المومنین ہماری شفاعت کر دے۔ یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو امام نے یہاں پہ ہماری رہنمائی اسی انداز میں کی۔ اس کے بعد امام مزید ارشاد فرماتے ہیں، اور امام نے یہاں پہ بیان کیا، بہار انوار میں علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ جس سے تم بدگمان ہو، یعنی تم دوسرے کے بارے میں بدگمانی رکھتے ہو تو اس سے خیر خواہی کی امید نہیں رکھو، وہ بھی تمہارے لیے بدگمان ہی رہے گا، وہ بھی تمہارے لیے غلطی سوچے گا۔ تو تم چاہتے ہو کہ دوسرا تمہارے بارے میں اچھا سوچے، تم اس کے لیے اچھا سوچو۔ تم چاہتے ہو دوسرے تمہارے بارے میں برائی نہیں کرے، تم بھی ان کی برائی نہ کرو۔ تم چاہتے ہو دوسرے تمہاری غیبت نہ کرے، تم بھی ان کی غیبت نہ کرو۔ تم چاہتے ہو کہ دوسرے تمہیں دھوکہ اور فریب اور تمہارے ساتھ غداری نہیں کریں، تو تم بھی ان کے ساتھ دھوکہ فریب اور غداری مت کرو۔ اچھا، یہ اس تک، دوسرے انسان تک یہ فکر کیسے پہنچتی ہے؟ بعض لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جی ہم نے تو کبھی برا سوچا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی برا کیا نہیں،
یہ فلانا شخص اس طرح کا ہے. اگر جس طرح سے یہ حدیث آپ بیان کر رہے ہیں تو یہ تو پھر چیزیں ایک دوسرے کی دماغ تک پہنچ جائیں گی. اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں یہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام نے ایک تربیت کی ہے انسان کی، معاشرے کی تربیت کے پہلو کو امام نے اجاگر کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ نظام دنیا کو قائم کیا ہے اور ایک معاشرتی زندگی کو جو تشکیل دی ہے، اور جو آج ہم مثلا اپنی فیملی میں، اپنی سوسائٹی، اپنے معاشرے، اپنے سماج میں زندگی گزارتے ہیں، تو امام نے یہاں پہ بیان کیا ہے کہ دیکھو تم اگر، جیسا کہ بعض حدیثوں میں بھی ہے کہ امام بیان کرتے ہیں کہ اپنے لیے جو تم پسند کرتے ہو، کہ جو چیز اپنے لیے تم بہتر سمجھتے ہو تو دوسروں کے لیے بھی وہی بہتر سمجھو. ہمارے شیعوں کی علامت یہ ہے، ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. جو دوسروں کے لیے تمہیں بہتر لگ رہا ہے تو یہ پیمانہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنے لیے اچھا کھائیں اور دوسرے کو دیں گے تو بالکل باسی کھانا دے دیں، 10 دن کا فریج میں فروز کیا ہوا ہم نے کھانا دے دیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. امام نے یہ بیان کیا کہ تم اگر دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر رہے ہو تو اس سے خیر خواہی کی امید نہ رکھو. یعنی تم اس کا برا سوچ رہے ہو تو اس سے امید وفا نہ رکھو، وہ بھی تمہارے حوالے سے غلط کام کر سکتا ہے. امام نے ایک پہلو یہاں پہ یہ اجاگر کیا ہے کہ تم دوسروں کے لیے ہمیشہ کھائی کھود رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ وہ تمہارے لیے اچھا سوچے، تو ہو سکتا ہے ہاں اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ نے اس کی ہدایت کی ہے، وہ متقی و پرہیزگار بندہ ہے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ تمہارے بارے میں غلط خیال نہ کرے، اسے خوف خدا ہے، آخرت کا خوف ہے. لیکن امام نے بیان کیا کہ تم اگر دل میں کسی کے بغض و حسد رکھ رہے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے اس کا دل بھی تمہارے حوالے سے صاف و شفاف نہیں ہوا. یہ آٹومیٹک امام نے بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ فطرت بنائی ہے انسان کی. تو اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور تربیت کے اس پہلو پر ہمیں زیادہ سے زیادہ ریاضت اور کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. امام نے اپنی وصیت میں اپنے چاہنے والوں کو کیا پیغام دیا؟ اس پہ بھی روشن ڈالیں. دیکھیں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، اور امام نے وصیتوں میں جو چیزیں بیان کی ہیں وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں، اور ہم سب کو ان وصیتوں پر عمل کرنا واجب ہے. اکثر ہوتا ہے نا کہ ماں باپ نے وصیت کی تو اولاد اس پہ عمل کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارے والد نے یہ وصیت کی تھی، ہماری والدہ نے یہ وصیت کی تھی. تو امام تو ہم سب کے روحانی باپ ہیں. رسول اللہ کی حدیث سے انا علی ابا حاضر الامہ، ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو امام علی نقی علیہ السلام ہم سب کے روحانی باپ ہیں. امام نے جو وصیت کی وہ ہم سب کے لیے یقیناً قابل اتباع ہونا چاہیے. امام نے بیان کیا کہ نعمتوں کا سامنا کرو. اللہ نے جو نعمتیں تمہیں دی ہیں، اللہ نے جو اپنی تمام تر چیزیں تمہارے سامنے پیش کی ہیں، ان نعمتوں کا سامنا کرو اور ان نعمتوں کو دیکھ بھال کرو، ان نعمتوں کی دیکھ بھال کرو، ان نعمتوں کی حفاظت کرو، اور ان نعمتوں پر اللہ کا کثرت، اللہ کی زیادہ سے زیادہ توصیف تمجید کرو، اللہ کا شکریہ ادا کرو، تاکہ اللہ ان نعمتوں میں مزید فراوانی پیدا کرے، مزید نعمتوں میں برکت عطا کرے. جیسا قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں پہ شکر کرو گے تو ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کریں گے. تو امام نے بیان کیا کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اس طرف متوجہ کرو کہ جو چیزیں تمہیں عطا کی گئی ہیں، جو چیزیں تمہیں دی جا رہی ہیں، انہیں استعمال کرو. اور امام نے بیان کیا اپنے نفس کو اس بات کی طرف بھی متوجہ کرو کہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے، اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا، جو چیزیں تمہارے اوپر حرام قرار دی گئی، ان سے اپنے آپ کو روک لو. اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے نجات ہے. اس کے بعد امام نے وصیت میں یہ بیان کیا کہ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے، لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، لوگ اس کے فرما بردار ہو جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں مانیں، لوگ ہمیں تسلیم کریں، لوگ ہمیں فالو کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا اتباع کریں، اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کو فالو کریں. اگر امام نے بیان کیا یہاں پہ دوسری وصیت میں امام بیان کرتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم دنیا والوں سے بے خوف ہو جاؤ، تمہارے دل میں دنیا والوں کا ڈر نہ ہو، تو تم اللہ کے خوف کو اپنے دل میں جگہ دو. تم اللہ سے ڈرو. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے خائف رہتا ہے
پھر وہ کسی مخلوقات کی جو اللہ کی پرواہ کرتا ہے وہ پھر کسی اور کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے لیے خدا قابل اتباع ہے، خدا قابل تقلید ہے، خدا کی بات اس کے لیے حرف آخر ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم اور آپ دعا کریں، یا اللہ تجھے واسطہ ہے امام علی نقی ہادی علیہ السلام کے حق کا، ان کی ولایت تھوڑا کا، سا ان کی تھوڑا سا ابھی شہادت وقت کا، ہے، کہ ہم تھوڑا سب سا کو ابھی وقت ہے امام علی نقی علیہ السلام کی جی. اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما اور امام کی تعلیمات پر عمل کرنے اچھا کی نعمان توفیق بھائی، عطا فرما. نعمان جی بھائی جی تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑا سا وقت ہے، ایک سوال آپ جی کے محضر میں اور کر لوں. ہر جی امام نے اپنے دور میں طاغوتوں کا مقابلہ کیا، ظالم بادشاہوں کا مقابلہ کیا، دین اسلام ایک مبین کو اموی اور عباسی گھٹا ٹوپ اندھیرے سے بھنور سے نکالا. امام کی اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، نہ نبیوں کی میں سنت تبدیل ہوئی، نہ ائمہ میں سنت تبدیل ہوئی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ اسی طرح سے امام علی نقی علیہ السلام نے بھی اپنے زمانے میں تشیع کا تحفظ کیا، اسلام کا تحفظ کیا. اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں تاکہ پھر میں پروگرام کو اختتام کی طرف لے چلوں. دیکھیں، جسے خدا نے امام بنایا ہے، جسے خدا نے ولی قرار دیا، جو خدا کا نمائندہ ہے، جو منصوص من اللہ ہے، جسے خدا نے ہادی بنایا ہے، جسے خدا نے دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، وہ کسی اور کی اطاعت میں نہیں رہتا. وہ دنیا کے لیے قابل اتباع ہے، وہ دنیا کے لیے قابل تقلید ہے، وہ دنیا کے لیے رہنما ہے. تو ہم جس امام کو بھی دیکھ لیں، اچھا اہل بیت علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام سے لے کر غیبت کا یہ پورا اشوک دور ہے، امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا دور. ہر امام کے دور میں مشکلیں آئیں، ہر امام کے دور میں مقابل میں دشمن رہے، اور دشمن اکیلے نہیں رہے بلکہ کافی بڑی تعداد میں دشمن رہے. امام یکو تنہا رہے، چند اصحاب امام کے انگلیوں پہ گنے جانے والے شیعہ رہے، لیکن امام کبھی کسی کے سامنے تسلیم نہیں ہوئے، اس لیے کہ امام اللہ کی طرف سے بھیجے گئے. امام علی نقی علیہ السلام کے دور کو بھی دیکھیں، اس سے پہلے کا جو دور دیکھیں، بنی امیہ سے لے کر بنی عباس تک کا جو دور آیا، یہ جتنے سلاطین گزرے، خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جو اہل بیت کے حق کو جنہوں نے غصب کیا اور اہل بیت کو جنہوں نے ستایا. لیکن ائمہ معصومین علیہ السلام کی جو حکمت عملی رہی، امام کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ کا تحفظ، دین باقی رہے، شریعت باقی رہے، اور قیامت تک جو دین اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے رکھا تھا وہ دین باقی رہے، وہ دین صحیح و سالم رہے. اماموں کی حکمت عملی یہ رہی کہ امام نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کی. ہاں، جیسا دور تھا، جیسے امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں جس طریقے سے امام کو مدینے سے سامرا لایا گیا اور امام کو جس طریقے سے نظر بند کیا گیا، امام کو پریشانی میں مبتلا کیا گیا، لیکن وہ جو مشکل کشائے دو جہان ہے، جو باب الحوائج ہے، اسے یہ سلاطین افسانہ یہ کیا انہیں پریشان کر سکتے. تو امام نے حکمت عملی یہ اختیار کی کہ اپنی تعلیمات کے ذریعے، اپنی حدیثوں کے ذریعے، امام نے اپنے چاہنے والوں، اپنے خطوط کے ذریعے، اپنی وصیتوں کے ذریعے امام نے تربیت کی، اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے نمائندے کو دنیا کے بعض علاقوں میں بھیجے، بعض علاقوں تک امام نے اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کا سلسلہ رکھا. اور وہ دور آج بھی ہے، غیبت کا دور ہے، امام زمان علیہ السلام کی غیبت کا دور ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے آپ وارث ہیں، آپ جانشین ہیں. جو امام نے حکمت عملی اختیار کی، آج بھی آپ دیکھ لیں دشمنوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے، دشمنوں کی یلغار ہے، امام کے چاہنے والے ہر جگہ پریشان کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود ائمہ معصومین علیہ السلام کا کرم ہے. خود امام زمان علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اے میرے چاہنے والوں، کبھی بھی ان غیر مرعاتکم، اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنا کہ تم سے میں غافل ہو گیا ہوں. میں تم سے غافل نہیں ہوں، میں نے تمہیں بھلایا نہیں ہے، تمہارے ذکر سے میں تمہارے اوپر نگراں ہوں. جیسا امام علی نقی علیہ السلام سے اس شخص نے کیا کہا، مولا کسی مصیبت میں گرفتار ہو، تم کیسے آپ کو پکاریں، کیسے آواز دیں؟ امام نے کہا دل سے آواز دو، تم ہمیں مشکل کشا پاؤ گے وہاں پہ. تو آج بھی وہی ہے، دشمنوں کی یلغار ہے، طاغوت طاقتیں ہر طرف بکھری پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود امام اپنے چاہنے والوں کی ہدایت کرتے ہیں، امام اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے ہیں. اور کوشش ہمیں یہ کرنا ہے کہ دشمن نے ہم پوری اپنی کوشش کی، طرف سے امام کے وفادار رہیں. دشمن نے پوری کوشش کی کہ تشیع کے اندر فرقوں کو ایجاد کیا جائے، اور سلسلہ امامت سے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
आइम्मा अशर कुल्लु मिनल कुरैश कुल्लु मिनल बनी हाशिम की जो हदीस मौजूद है, और सबको बिलतरतीब नाम तक वज़ा किए, जो कि हिज़्ब मुखालिफ ने बड़ी कोशिश की उसमें मरवान और ना जाने किस किस टाइप के मरवान हमार जैसों के नाम तक की लिस्ट में उसको पूरा करने की कोशिश की। वो 12 उस वक्त भी पूरे ना हुए और आज तक ना हुए। मगर जो 12 की लिस्ट रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिसाने वही से पेश की, उस जमाने में अगर आप देखें, उन आइम्मा के दौर में देखें, तो बड़ी कोशिश हमेशा, चाहे वो बनी उमैया हो या बनी अब्बास हो, उन्होंने की। और बनी अब्बास ने ज्यादा खतरनाक काम किया, जुल्म भी किया, पैसा भी चलाया, इल्मी सामने डायलॉग भी रखे, और बहुत कोशिश कर करा के उन्होंने हर वक्त हर इमाम के जमाने में चाहा कि एक फिरका, कुछ फिरके बनाए जाएं ताकि तशय्युर की ताकत को, मरकज को तोड़ा जाए। मगर हम देखते हैं कि वो ताकत और मरकज फिरके बनने के बावजूद टूटी नहीं। इस वक्त भी असना अशरी, यानी अगर आप कहेंगे शिया, तो शिया के मकसद में आम फहम लोगों के जहन में शिया असना अशरी ही आएंगे। दूसरे कहते हुए नजर आएंगे कि हम भी शिया हैं। अगर कहेंगे शिया तो यानी असना अशरी। तो एक सबसे बड़ी तादाद, सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़े जो है मुनज़्ज़म तरीके के साथ मराकज को आबाद किए हुए, ये क्यों तहलील नहीं हो सके? हालांकि हुकूमतें हमेशा तशय्यो के, असना अशरियों के मुखालिफ रही, कहीं से भी किसी हुकूमत की सपोर्ट आज तक हासिल नहीं हुई, फिर भी असना शरीफ फिरका सरजमीन के ऊपर, अपनी जमीन के ऊपर पूरी आबोताब और पूरी हमियत और पूरे वलवले और शुजात के साथ मौजूद है। क्या वजह है? देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया है कि मैं अपने चिराग को, मेरी जो रोशनी, मेरा जो नूर है वो रोशन रहेगा। और वलो करहल काफिरून, अगरचे ये काफिर जो है इन्हें बुरा लगे और इन्हें अजियत हो, तो फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। ये नूर इलाही हैं, ये अनवार इलाही हैं, ये अइम्मे मासूमीन हैं, ये मिसबाहुल हुदा हैं, ये सफीनतुन नजा हैं, ये मादनुल हिकमा हैं, ये इल्म का खजाना है, ये इल्म नबी के वारिस हैं, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं। ये वो हैं कि जिनका नाम रसूलुल्लाह की ज़बान पे आया। ये वो हैं कि जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा था कि लहमहु लहमी, जिस्महु जिस्मी, सिल्महु सिल्मी, जे कौलहु कौली। ये रसूलुल्लाह ने जिनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, तो आप इनके मुकाबिल में जिन्हें प्रोडक्ट किया गया और आज भी प्रोडक्ट किया जा रहा है, आज तो मीडिया का ज़माना है, पॉडकास्ट का ज़माना है, डिबेट का ज़माना है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को पेश किया जाता है। वो कारखाने के जिसके जाली प्रोडक्ट्स बना बना कर एक अरसे दराज से पेश किए गए थे, आज उन्हीं के मानने वाले आप एक उन्हीं चीज प्रोडक्ट्स के ऊपर लानत कर रहे हैं, और उनकी तहकीक ये हो रही है कि कोई कहता है कि नहीं, ये रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं थी, ये चीज़ नहीं थी, किसी ने कहा कि ये रसूलुल्लाह के ज़माने में। तो ये अहले बैत के मुकाबिल में जो प्रोडक्ट किए गए वो कौन था? जैसा कि अभी आपने नाम लिया मरवान, कौन था? आप नाम ले लीजिए यजीद, आप मारवान था, नाम ले ये लीजिए मारवान हमार, मुतवक्किल। मारवान को जी, जी, गधा जी। कहा जाता था, मारवान हमार। अच्छा, हाँ, हाँ। एक चीज और है। देखिए, असना शरीयों का जो तरीका है, हमारी की है फर्श अज़ा, जी, और जी। फर्श अज़ा में चूंकि इमाम हुसैन सलाम का पुरसा है, तो हमने कभी नहीं रोका, चाहे वो जैदियां आए, चाहे वो इस्माइली आए, चाहे वो बोरे आए, कोई आए, जो इमाम हुसैन सलाम के दर पे आया, असना शरीफ ने दरवाजा खोला। कि हम कभी किसी को करबला और नजफ के दरवाजे बंद करते हैं? हम किसी भी सामर्रा और काजमैन के दरवाजे बंद करते हैं? हम किसी भी अर्ज तूस के दरवाजे बंद करते हैं? कभी नहीं। हमने सबके लिए दरवाजे खोले और खुले रहेंगे, क्योंकि ये आइम्मा के दरवाजे, ये बाबुल ना है, ये इसको ना बंद करने का किसी को इख्तियार है, ना कभी असना शरीयों ने, ना हमारी मर्जियत ने, ना हमारे फुकाहा ने, ना हमारे जो है वो जो बड़े सरगर्दा लीडर्स, हमने कभी इस चीज को बंद नहीं किया। हमने तो अपनी फर्श अज़ा भी सबके लिए खुली रखी और हाथ भी फैला रखे। ये हमारा तरीक़ाकार रहा। हमने कभी भी, तारीख गवाह है कि हमने कभी भी अपने इबादत खानों को दरवाजे बंद करके अंदर इबादत नहीं की, छुपा के अंदर। हमने सबके लिए, सिर्फ उन फिरकों को जो हमसे जुदा हो गए और अभी भी अपने आप को शिया कहते हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि और तसन्नुन के फ़िरका है, इस इस्लामिया जितने भी हैं, सबके जी, लिए जी। दावत फिक्र रखी। शायद मेरे ख्याल में यही हमारा एक दुर्र इम्तियाज रहा, कि जो कि लोग चारों साइड से जो है वो हक देख कर, और जिस तरह से मखनतीस की गिर्द लोग दौड़ते हैं, चीजें आती हैं, उस तरह से असना शरीफ में जम होते चले गए। आप क्या कहेंगे? इसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करो। देखिए, आपने जो ये सारी बातें बताई, मैं इसको खुलासे के तौर पे बयान करूँ
کہ ہم نے LED کو نہیں مانا ہے کہ جو ایک کمرے اور ایک روم تک محدود ہو جس کی روشنی. ہم جنہیں مانتے ہیں وہ سورج ہیں، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ آفتاب ہیں، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہیں، ہم جنہیں مانتے ہیں وہ اللہ کی نعمت ہے. جس طریقے سے جب سورج روشن ہوتا ہے اور سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے اور سورج جب نکلتا ہے، تو ایسا نہیں کہ وہ اپنی روشنی یہ دیکھ کر کے یہ رحمان والوں کا گھر ہے، یہ مسلمان ہیں، یہ کلمہ گو ہیں، تو ہم یہیں تک روشنی پہنچائیں گے. بلکہ سورج جب نکلتا ہے تو اس کی روشنی سب پوری مخلوقات تک جاتی ہے. یہ نہیں کہ یہ ایک مذہب تک جائے، ایک مذہب پہ نہیں جائے. اللہ کی جب رحمت برستی ہے، جب باران رحمت بارشیں ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت فقط اللہ کے کلمہ گو اللہ کے سجدہ گزار بندوں تک ہی اللہ کی رحمت برستی، نہیں، اللہ کی تمام مخلوقات پر اللہ کی رحمت برستی ہے. تو اسی طریقے سے ہم جن اماموں کو مانتے ہیں اور جن امام کی تعلیمات کا اذا خانہ ہم نے اپنے حسینیہ کے نام پہ ہم نے کھول رکھا ہے، اسلامک سینٹر ہم نے کھول رکھا ہے، تو جس طریقے سے اہل بیت علیہم السلام اللہ کے علم کا سورج ہے، اللہ کے دین کا آفتاب ہے، ان کی روشنی پوری دنیا پر محیط ہے، اسی طریقے سے ہمارے عطا خانے، ہمارے اسلامک سینٹر سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ ابھی بھی اگر کوئی حر بننا چاہتا ہے، ابھی بھی کوئی چاہتا ہے دین کی طرف آنا، تو وہ آ جائے. اس لیے کہ ہمارے یہاں اوپن یونیورسٹی ہے، ہمارے یہاں کوئی چھپاتا وہ ہے کہ جس کے یہاں عیب پایا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے، چھپاتا وہ ہے، یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان پردہ وہاں ڈالتا ہے، کپڑے وہاں ڈالتا ہے کہ جہاں پہ کوئی عیب پایا جاتا ہے. لیکن جو بے عیب ہے، جو لاریب ہے، جن کا علم اللہ اکبر، جن کا حلم سبحان اللہ، جن کا تقوی ماشاء اللہ، جن کے پاس فضائل ہی فضائل ہیں، تو یہاں چھپانے کی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہاں آؤ اور ان کی تعلیمات، ان کے علم سے اپنے وجود کو بابرکت بنا کر اپنے نقائص کو اپنے وجود سے دور کر دو. یہی وجہ ہے کہ ہمارا حسینیہ، امام بارگاہ، اسلامک سینٹر سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آج ہم دعوت فکر دیتے ہیں اہل بیت ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے، امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سیرت کے اس عظیم پروگرام سے، کہ جو بھی چاہے ائمہ معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، ریسرچ کرے، تحقیق کرے. علماء حق کا اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو جو اسلامک اسکالر ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام کے خادم ہیں، ان سے جا کے سوالات کریں. انشاءاللہ خداوند کریم ہدایت فرمائے گا، اس لیے کہ امام علی نقی خود ہادی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہادی ہیں اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نمائندے ہیں. خدا ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور جہاں جہاں بھی مولا کے شیعہ دادان ہیں، ان کی جان مال، عزت آبرو، ناموس اور ایمان کی حفاظت فرمائے. امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں میرے اللہ تعجیل فرما، ہمیں کی خدمت کی توفیق کرامت فرما. جزاکم اللہ. التماس دعا. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہیں. اور پروگرام ختم کرنے سے پہلے جس طرح سے ہم نے فرقہ اسلامیہ کی بات کی یا تشیع سے ہٹ کے جو مزید اور فرقے بنے ان کی بات کی، تو ہم ایک بات بہت اچھی طرح سے واضح کر دیں کہ تمام ملت اسلامیہ کے جتنے فرقہ اسلامیہ ہیں، ہم سب کے بزرگان کی بھی تعظیم کرتے ہیں اور تمام فرقوں کی بھی تعظیم کرتے ہیں. کسی کی احانت اثنا شریک کبھی نہیں کرتے. ہم تو دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیں اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو دیکھیں، اس میں غور و فکر کریں اور حق کو پہچانیں اور اپنی دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بہرامند ہو. اور اسی کے ساتھ ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں جناب مولانا رومان رضوی صاحب کے کہ آپ نے کینیڈا سے ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت کی، اپنا قیمتی ٹائم دیا. اور ناظرین، ہمارا پروگرام تمام ہو گیا. ہماری آپ کی اگلی ملاقات کل انشاءاللہ بروز جمعرات ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.